کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. Knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا یہ سلسلہ اس کا 15واں سلسلہ ہے. پری کوارٹر فائنل جاری ہیں اور ان قریب جیسے یہ پری کوارٹر فائنل ختم ہوں گے، کوارٹر فائنل راؤنڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ کوارٹر فائنل ہوں گے 6 ٹیموں کے درمیان. 20 ٹیموں میں سے باقی بچیں گی 6 ٹیمیں جن کے درمیان یہ کوارٹر فائنل ہمارا مقابلہ شروع ہوگا. اور کوارٹر فائنل میں 6 میں سے 3 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی سیمی فائنل کے لیے. یاد رہے پھر جو باقی 3 ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلے کے ساتھ ایک ٹیم ہم سلیکٹ کریں گے جو جوائن کرے گی، جو شامل ہو جائے گی سیمی فائنل مرحلے کے لیے. 4 ٹیمیں باقی بچیں گی اور پھر ان 4 ٹیموں کے درمیان ناک آؤٹ بیسس پر مقابلہ ہوگا جس میں سیمی فائنل مقابلے ہوں گے. سیمی فائنل مقابلوں میں 2 میں سے ایک ٹیم باہر ہوگی اور ایک ٹیم فائنل کی طرف جائے گی. دوسرے سیمی فائنل میں بھی ایسا ہی ہوگا اور اب 2 ٹیمیں بچ جائیں گی جن کے درمیان ہوگا سیزن 6 ذہنی آزمائش کا گرینڈ فنالے. اور یہ فائنل جو ہوگا وہ انشاءاللہ کہاں ہوگا یہ کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں ہونے جا رہی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بلکہ آپ بھی ان سلسلوں میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں. کل سے امید ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں مزید وسعت پیدا کریں گے، مزید جگہ کو ہم کشادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فائنل ایک پرفضا مقام پر ایک ایسی جگہ پر کرنے کا ارادہ ہے کہ جہاں زیادہ تعداد میں مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر آنا چاہیں، اپنے مدنی منوں کو لے کر آنا چاہیں تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو بہرحال یاد رہے کہ اس بار ذہنی آزمائش سیزن 6 کے فائنل میں رنر اپ ٹیم، جو ٹیم دوسرے نمبر پر رہے گی، انہیں بھی انعام کے اندر انشاءاللہ 50,000 روپے فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا اور جیتنے والوں کو 92,000 فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا. مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے انعامات کی جو رقم ہے، جو مدنی چیک کی رقم ہے، یاد رہے ہم کیش پرائزز نہیں دیتے. ہمارے یہ مدنی چیک بھی جو ہیں یہ بڑے پیارے چیک ہیں جو کیش بینک میں نہیں بلکہ مکتبۃ المدینہ پر جا کر ہوتے ہیں. ان پیسوں کے ذریعے، ان مدنی چیکس کے ذریعے بھی علم کا خزانہ ہاتھ آتا ہے. بہت ساری کتابیں، بہت سارے ایسی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں جو علم دین کے فروغ کا باعث ہے. آج مقابلہ ہے پری کوارٹر فائنل مجلس فیضان مدینہ اور مجلس بیرون ملک. آج بھی ایک ٹیم ہمارے ساتھ ہم سے جدا ہوگی اور ایک ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. آئیے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں کہ آئیے اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آئیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی العلم النور، العلم النور، العلم مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ ہے مجلس فیضان مدینہ. فیضان مدینہ کے انتظامی امور کو سنبھالنے والی جو مجلس ہے جس میں آپریٹنگ کا کام کرتے ہیں 2 اسلامی بھائی، ٹیلی فون آپریٹر ہیں اور ایک اسلامی بھائی اس فیضان مدینہ کے خادم ہیں. جی ہاں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ دوسری جو مجلس ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک کے معاملات کو دیکھتی ہے. مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آج کے بعد دل لگا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ذہن کسی ایک طرف لگا رہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مجلس فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. جواب دیجئے سوال کا. بتائیے کھانے کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ کھانے کی نیت اس طرح کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، فقط لذت مقصود نہ ہو. جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. صدقہ صدیق و عمر عثمان و حیدر کا حضور. صدقہ صدیق و عمر عثمان حیدر کا حضور،
غم مدینے کا عطا کر دو عنایت یا رسول. غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول. جواب یہ درست ہے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز جنازہ. آپ نے کہا نماز جنازہ. جواب بالکل درست ہے. سفر ہے مگر اکیلے. 7 نمبر. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے دوسرے اور تیسرے لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ سیکنڈ یا واسع المغفرہ. پہلے جو لقمے پر بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. آپ کنفیوز ہو گئے, حالانکہ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تھا تو شاید آپ کو 1 نمبر ہم دیتے, مگر آپ نے درست کر کے 3 میں سے 1 درست دیا تو میرا خیال ہے شاید ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکتے. اب باری ہے ہماری مجلس فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کی. جی 3 یا 9؟ 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب بالکل درست ہے. انبلیویبل. مجلس فیضان مدینہ نے آج مقابلہ اب جناب جیت لیا ہے, آگے بڑھ گئے ہیں. جی مجلس فیضان مدینہ والوں نے آج مقابلہ جیت لیا. یہ ہم نے پچھلی بار سنا تھا. آج یہ اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا. مجلس فیضان مدینہ نے جس مجلس کو پیچھے چھوڑا تھا وہ مجلس تھی مجلس سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ, اور وہ مجلس بھی لگاتار 3 مقابلے جیت کر ایک بڑے کرٹیکل راؤنڈ سے نکل کر کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے. آگے جا کے ان کا بھی مقابلہ ہم نے دیکھنا ہے. اب دیکھتے ہیں مجلس بیرون ملک یہاں پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے. انتخاب کیجئے. 4 نمبر میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. مدنی گلدستہ آ گیا ہے جناب. یہ دھوکہ اور یہ لوٹ مار جو ہے نا یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. اس مدنی گلدستے میں کچھ اشیاء کی مثالیں دے کر بتایا گیا کہ ان میں دھوکہ ہوا ہے یا ہوتا ہے. وہ اشیاء کون سی ہیں؟ عطر, منرل واٹر اور آب زمزم. جواب بالکل درست ہے. سوال یہ ہے آب زمزم کو عبادت کی نیت کے ساتھ دیکھنے سے کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ 1 سال کی. جواب یہ بھی درست ہے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب. گنبد. جی سبز گنبد. مائک میں کہیے. سبز گنبد. آپ نے کہا سبز گنبد. جواب درست ہے. 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. آخری سوال ہے, وہی سوال جناب پوچھ لیجئے. صراط کسے کہتے ہیں؟ وقت گزر رہا ہے, 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صراط. اللہ اللہ, راستے کو کہتے ہیں. بالکل جیت قریب سے ہو کر گزر گئی ہے. انبلیویبل. اب انتخاب کیجئے میں ہم ایک ہی باکس کھولیں گے. اب باری ہے آپ کی. نمبر پسند کیجئے. 4. مدنی کسوٹی آ گئی ہے. انہوں نے قرآن مجید پر حاشیہ بھی لکھا ہے. اللہ. وہ سید ہیں. جناب 7 سوال ہو گئے ہیں, کچھ اور قریب پہنچے ہیں. یہ جواب یا تو انہیں مقابلہ جتوا دے گا ناظرین, یاد رہے, یا یہ جواب انہیں مقابلے سے باہر کر دے گا. سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب درست ہے کہ نہیں. ان کا نام کیا نون سے شروع ہوتا ہے؟ نعم جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح جیت قریب سے ہو کر گزر گئی تھی واپس آئی. آئیے دونوں طرف کی ٹیم کے اسلام میں بہت اچھا مقابلہ رہا. 1 نمبر سے یہ فیصلہ ہوا. جی لاسٹ ٹائم تو آپ بالکل ٹائی کر کے پھر واپس آئے تھے. آج دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. دونوں طرف کی ٹیمیں یقیناً زبردست تیاری کر کے آئی ہوں گی, دعائیں بھی لے کر آئی ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیمز کے اسلام بھائی کیسے آگے بڑھتے ہیں. آئیے ان کا تعارف بھی لے لیتے ہیں. اپنے اپنے نام ذرا بتائیے گا. جی امجد اتاری. ماشاءاللہ. جی منیر احمد اتاری. اصغر علی اتاری. ماشاءاللہ. جی یہاں سے محمد منیر رضا اتاری. ماشاءاللہ. جی عبد الرحمن اتاری. جی احسن اتاری. احسن اتاری. جناب اب یہ اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈز تبدیل ہو چکے ہیں. اب 6 جو مرحلے ہیں, جو سیگمنٹس ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کن سیگمنٹس کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ چلتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. The knowledge is جی پہلا ہوگا جواب دیجئے سوال کا. دوسرا سیگمنٹ ہے انتخاب کیجئے. تیسرا دعوت اسلامی کیا ہے. چوتھا سمجھائیے مگر اشاروں سے. 5واں سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور آخری سیگمنٹ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. دیکھنا یہ ہے کہ
کہاں تک مقابلہ کیسا جاتا ہے؟ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جی شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہوگا ہمارے مجلس فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برس کی عمر میں شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے تھے؟ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. 4 سال 4 ماہ اور 4 دن. میرے پاس لکھا ہے 4 برس. جواب آپ کا درست ہے. یہاں موجود سیدھے ہاتھ والے جو ہے وہ مجلس فیضان مدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, اس طرف والے مجلس بیرون ملک والوں کے ساتھ ہی بن جائیں. گھر میں بھی یہ تقسیم کر لیں, سوالوں کے جوابات بھی لکھیں تاکہ آپ اچھے انداز سے ایک مقابلے کی فضا کے طور پر کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ سوال جواب سنتے رہیں اور یاد کرتے رہیں. صحیح جواب ہونے کی صورت میں کیا کہیں گے؟ کتنی آواز سے کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات جناب. مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائی, اگر مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ حرام. مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے. جواب درست ہے. البتہ مدرسے میں اگر قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور طلبہ مل کر جواب میں یاد کر رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے, لیکن اس طرح باقی جگہوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کو ایک ساتھ مل کر پڑھنا, سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں, یہ حرام ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے. سوال ہے ہمارے فیضان مدینہ والوں سے, قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے کیوں افضل ہے؟ زبانی پڑھنا سے زیادہ افضل ہے دیکھ کر پڑھنا. جی دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ کر پڑھنے میں اس کو چھونا بھی ہوگا اور دیکھ کر بھی پڑھنا ہوگا, اور چونکہ پڑھنا بھی ہوگا تو اس کو چھونا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے. واہ واہ واہ. دیکھ کر پڑھنے میں پڑھنا بھی ہے, دیکھنا بھی ہے, ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے, اور یہ سب کام عبادت کے ہیں. جواب درست ہے. دانت سے ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے اور اس سے کون سی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے؟ جناب بہت سارے بچے بھی, اب تو بڑے بھی ناخن کاٹتے رہتے ہیں دانتوں سے. دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا جناب. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. دانت سے ناخن نہ کاٹنے چاہیے کہ یہ مکروہ ہے اور اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کی دوا سے متعلق کیا ارشاد فرمایا, اور وہ کون سی بیماری ذکر فرمائی جس کے لیے شفا نہیں؟ بڑھاپے کا فرمایا کہ بڑھاپے کی دوا نہیں. اور بیماری کی دوا سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا اتاری گئی ہے سوائے ایک بیماری کے, وہ بیماری ہے بڑھاپا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے عرض کی ہم دوا کریں؟ فرمایا ہاں, اے اللہ عز و جل کے بندو دوا کرو, کیونکہ اللہ عز و جل نے بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے, سوا ایک بیماری کے, وہ بڑھاپا ہے. جواب درست ہے. 2 بڑے پیارے میسج ہیں اس جواب میں, اس حدیث میں. ایک میسج تو یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, دوائی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے, دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے جناب لا علاج ہے, رب عطا فرمانا چاہے, رب شفا دینا چاہے تو بغیر دوائی کے شفا عطا فرما سکتا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کی دوا نہیں, یعنی بڑھاپا آ گیا تو اب جوانی واپس نہیں آئے گی. تو وہ مولانا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا شعر ہے نا کہ عبادت کے یہی دن ہیں, عبادت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. یہاں ہمارے لیے میسج ہے کہ بڑھاپا آ گیا تو پھر یہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے. عبادت کر لیجئے, نیک اعمال کر کر اس جوانی کو اچھے کاموں میں استعمال کیجئے. سوال ہے ہمارے مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں سے. حدیث پاک میں ہے جب بیٹھو جوتے اتار لو تمہارے قدم آرام پائیں گے. یہ روایت کس صحابی سے مروی ہے؟ جب بیٹھو جوتے اتار لو تمہارے قدم آرام پائیں گے, اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
ویسے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے وہی ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے ہمارے فیضان مدینہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کی، وہ کون سی بیماری ہے جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا؟ زہریلے جانور کے کاٹنے کے، اور دوسرا ہے نظر بد۔ جی، ایک ہے نظر بد اور دوسرا زہریلے جانور کے نبی کاٹنے سے۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ بہر شریعت حصہ 16 امامے کا بیان میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے اور یہ کہے، وہ دعا سنائیں۔ بارک اللہ احسن اللہ الخالقین اللہم بارک فی۔ دعا یہ ہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی۔ تھوڑا سا فرق ہے، اب مجلس پورے نمبر دیتی ہے یا ایک نمبر؟ جی، آپ کے نمبر پورے دیے جا رہے ہیں۔ اب آئندہ دعا پوری صحیح طریقے سے یاد کر لینا۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی۔ شیطان نے کھائی، جواب یہ بھی درست ہے۔ اب جھوٹی قسمیں والے کھانے والے سوچ لیں کہ وہ کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ جناب، جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، اس بارے میں حدیث پاک سنائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، جواب یہ بھی درست ہے۔ الحمدللہ، مٹی کے برتن امیر اہل سنت کے استعمال میں مدنی چینل پر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، یہاں حاضرین بھی نیت کریں۔ اب سوال ہے آج، پہلا سوال، کیا تحفہ دیں گے باپو؟ عبدالحبیب بھائی، تحفہ بہت ہی خوبصورت ہے اور حج و عمرے پر جانے والوں کے لیے سوغات۔ واہ! اس کے اندر حج رفیق الحرمین بھی ہے، اوقات صلات بھی ہیں، میموری کارڈ بھی ہے، لیکن یہ ایک عرض بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، یہ ویسے مکتبۃ المدینہ سے 636 روپے ہدیہ پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر عبدالحبیب بھائی کوئی مدینہ منورہ کی حاضری کا آپ کوئی شعر سنا دیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس سے تھوڑا شوق مطلب مزید بیدار ہو جائے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آقا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، کے مناظر۔ کیا بات ہے، حج کے مناظر کی بھی کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بار اذان دی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار اذان دی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اذان دی۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اب مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اذان دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں 1 بار اذان دی اور کلمات شہادت یوں ارشاد فرمائے، اشہد انی رسول اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، پیارے آقا خود رسول اللہ ہیں، اشہد انی رسول اللہ، اس طرح ارشاد فرمایا، جواب درست ہے۔ چلیں تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں انعامات تقسیم بھی کریں گے۔ کچھ تاثرات موجود ہیں آپ کے پاس، سنائیں باپو، کچھ سنائیں گے تاثرات؟ جی انشاءاللہ عز و جل، تاثرات بھی ہیں، کچھ مشورے بھی ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کی بارگاہ میں ایک مشورہ عرض کرنا ہے کہ آپ سفر ہے مگر اکیلے میں جو 12 نمبر پوچھتے ہیں اس کی بجائے 12 پرچیاں رکھ دیں اور ایک اسلام بھائی آئے اور اٹھائے اور جو ہے وہ گویا کہ لے جائے۔ آخر میں رہ جانے والے اسلام بھائی کو اپنی مرضی کا نمبر سلیکٹ کرنے کا
موقع ہی نہیں ملتا۔ براہ کرم سلسلہ ذہنی آزمائش میں پوچھے جانے والے سوالات و جوابات کو جلد از جلد مستند حوالہ جات کے ساتھ کتابی صورت میں لانے کی ترکیب بنا دی جائے۔ ماشاءاللہ جی، اس پر کام جاری ہے۔ ہماری المدینہ العلمیہ کی مجلس کو یہ پیش کیے جا چکے ہیں، اب دیکھیں کب خوشخبری ملتی ہے۔ عبدالحبیب بھائی، وہی سعید بھائی باب المدینہ سے کہتے ہیں کہ اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دیا کیجئے۔ پورا کلام سنانا ممکن نہ ہو تو چائے کے وقفے میں جب نعت خواں پڑھتے ہیں تو آپ بھی ایک دو اشعار پڑھ لیا آج تو آپ کیجئے۔ نے شروع میں یہ شعر پڑھوا لیا ہے جناب۔ چلیں آگے چلیں۔ اور ایک کہتے ہیں ثاقب رضا وزیر آباد پنجاب پاکستان سے کہ میرا مشورہ ہے آپ دوران سلسلہ چائے پیتے ہیں تو کپ کا رنگ بھی مدنی ہو تو مدینہ مدینہ۔ چلے شاباش، مہربانی آپ کی، آپ نے چائے کا رنگ مدنی نہیں کہا، گرین کلر کی چائے تو آتی نہیں ہے۔ بہرحال چلیں، مشورہ بہت اچھا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، اسلامی بہنوں نے، اسلامی بہن چیچا وطنی پنجاب پاکستان سے کہتی ہیں کہ ہم نے ذہنی آزمائش دیکھ کر اسلامی بہنوں میں ذہنی آزمائش شروع کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ چلے ماشاءاللہ، بہت سارے تاثرات ہوئے۔ اور جی، اور ایک عبدالحبیب بھائی یہ کہتے ہیں کہ گرین ٹی اتنی زیادہ پیتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجہ بتا دیجئے اور فائدہ ہو تو ہمیں بتا دیجئے۔ اور آپ ذکر اللہ عز و جل کی صدائیں بلند کرتے تھے، اب اس کی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، چلیں بھائی آج سے 1 کپ پلائیے گا مجھے، ٹھیک ہے، 2 نہیں پلائیے گا۔ اب پتہ نہیں کیا کیا ناظرین نوٹ کریں گے۔ فائدہ تو آپ نے محسوس فرمایا ہوگا۔ نہیں، گرین ٹی، اب میں گرین ٹی کی سیلز مین تو شروع نہیں کروں گا نا، پہلے کوئی گرین ٹی کی کمپنی والے کچھ مدری چینل کے لیے کچھ دیں تو پھر غور کرتے ہیں۔ بہرحال اچھی چیز ہے، کسی بھی کمپنی کی پئیں، گرین ٹی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو اب اصل میں سلسلہ اتنا ٹینس ہوتا ہے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا پیتا ہوں، باقی یعنی دودھ والی چائے اور یہ والی چائے تھوڑا سا، اصل میں دودھ والی چائے میں مجھے جو تجربہ ہے یہ میں اپنے یوں کرتا ہوں، ایک اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں مبلغین کو خاص طور پہ، یا جو سفر میں زیادہ رہتے ہیں۔ اب دودھ والی چائے میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے چائے پینے یا کسی جگہ گئے چائے پینے، اور چائے آپ نے کہا بنا کے لیں، آپ کوئی پتی کم ڈال دے گا، آپ نے زیادہ ڈالنی ہے، اچھا اتنی زیادہ ڈال دے گا وہ آپ سے نہیں پی جائے گی۔ چینی اتنی بعض اوقات ڈال دیتے ہیں کہ شربت بنا دیتے ہیں، کبھی چینی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس پہ بڑا ٹینشن ہے۔ سفر میں سب سے آسان گرین ٹی ہے، اس پہ کہیں بھائی گرین ٹی پہ کچھ بھی نہ ڈالیں، صرف پتی ڈال کے گرم کر کے لے آئیں، سستی بھی اور سادی بھی اور اچھی بھی۔ تو یہ میں نے فارمولہ سفر کر کے سیکھا ہے، میری تو جان چھوٹ گئی ہے۔ اگر آپ اس تجربے پر آ جائیں، اس کو عادت لگا لیں گے تو آپ کی بہت ساری ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جناب اب شروع کرتے ہیں ہم ہمارے مجلس فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ المدینہ العلمیہ کی کتاب فیضان علم و علماء میں بیان کیے گئے مجلس علماء کے 7 فائدوں میں سے ابتدائی 4 فائدے بتائیں۔ بڑا مشکل سوال ہے جناب۔ ایک تو ہے کہ ان کو علماء کی صحبت ملتی ہے، عبادت گزاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، علم دین سیکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 3 تو مان لی جائیں گی، فرق تو ان تینوں میں بھی ہے۔ ایک اور، ایک یہ کہ مطلب جب تک وہ مجلس میں رہیں گے تو علم دین سیکھنے والوں میں شمار ہوگا ان کا۔ جی، جب تک اس مجلس میں رہتا ہے، گناہوں اور فسق و فجور سے بچتا ہے، طلبہ میں شمار کیا جاتا ہے، طلب علم کا ثواب پاتا ہے، اس رحمت میں کہ جلسہ علم یعنی علم کی مجلس پر نازل ہوتی ہے، شریک ہوتا ہے، جب تک علمی بات سنتا ہے، عبادت میں ہے۔ اب ان 7 میں پہلی 4 کہی گئی تھی، میرا خیال ہے انہوں نے 3 صحیح سنائی ہیں، اگر ٹاپ 4 والی اوپر والی 4 سننی تھی تو کیا فرمائے گی ہماری مجلس؟ 1 نمبر دیں گے یا دونوں دیں گے؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا جناب۔ اب باری ہے ہمارے مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی۔ تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تعوذ پڑھنا مستحب۔ پہلے بتائیں تعوذ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تلاوت سے پہلے مستحب ہے؟ جواب یہ بھی درست ہے۔ سوال ہے ہمارے مجلس فیضان مدینہ والوں سے، مریض کی عیادت کا کیا حکم ہے؟ سنت مستحبہ۔ سنت مستحبہ، کوئی ایک اصطلاح بتا دیجئے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے؟ مستحب۔ آپ نے کہا مستحب ہے، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے؟
کیا مریض کی عیادت نہ کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ غور سے سنیے گا ناظرین. جب مریض پر گرا محسوس ہوتا ہو اور مریض کو تکلیف ہوتی ہو عیادت کرنے میں، تو بہتر یہ کہ عیادت کے لیے نہ جائے. یاد رہے کہ مریض کی عیادت کرنا یعنی بیمار پرسی کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ساتھ سوال ہو گئے ہیں اور اب وہ سوالات شروع ہو رہے ہیں کہ جس میں آپشن دیے جائیں گے. سوال یہ ہے، وہ والے اسلام پہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ دونوں ہی جواب دیے جا رہے ہیں. ان کی کوئی اور ذمہ داری ہے؟ اب شعر مکمل کیجیے تو اس میں سیگمنٹ ہی نہیں ہے. اب یہ اس میں باری آئے گی آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا. ایسا نہ کریں یار، آپ بھی کچھ میدان میں آئیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ کس ملک کا سفر کیا؟ 3 آپشن ہیں: ملک شام، مکہ مکرمہ، بغداد. ملک شام. آپ نے کہا ملک شام، حالانکہ 2 آپشن اور تھے، مکہ مکرمہ اور بغداد. لیکن آپ نے جو جواب دیا، جواب بالکل درست ہے. جناب باری ہے ہمارے خصوصی مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ صحابی کا نام بتائیں. واہ بھائی ناظرین، آج شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پہلی بار پتہ چلے گا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ صحابی کون تھے. 3 آپشن ہیں: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، خالد بن ولید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ سوچ رہا تھا، آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا یہ ان کے صاحبزادے ہیں تو والد سے مشابہ ہوں گے، یہ انہی کے نام ہے بھی کہ نہیں. لیکن آپ کا جواب غلط ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے. سبحان اللہ، یہ بہت سارے ناظرین کی معلومات میں آج اضافہ ہوا ہوگا کہ وہ شباہت میں، چہرے میں حضرت خالد بن ولید جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے. مسجد الحرام میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں؟ 3 آپشن ہیں: 100 قبریں، بالکل نہیں، یا تیسرا آپشن ہے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جی 70. کافی دیر سے آپ جواب نہیں دے رہے تھے اور آج آپ نے پہلا جواب دیا ہے اور بالکل صحیح دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب باری ہے ہمارے مجلس بیرون ملک والوں کی. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 سے زائد آسمانی صحائف کا مطالعہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام اعظم علیہ رحمہ. 90 سے زائد آسمانی صحائف کا مطالعہ کیا تھا. امام اعظم، غوث اعظم یا سیدنا وہب بن منبہ، وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 سے زائد آسمانی صحائف کا مطالعہ کیا تھا؟ جلدی کریں. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ. امام اعظم ابو حنیفہ علم کے سمندر کہے جاتے ہیں. غوث اعظم طریقت کے ایک بہت بڑا نام ہے، غوث ہیں. مگر اس سوال کا جواب سیدنا وہب بن منبہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا کیسا ہے؟ نمبر 1 مکروہ، نمبر 2 ناجائز، نمبر 3 کوئی حرج نہیں. مکروہ. آپ نے کہا مکروہ اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین کی تعداد بتائیں، 3، 4 یا 1؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین کی تعداد کیا تھی؟ 1، 4 یا 3؟
सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। तीन सेकंड रह गए हैं। 3 सेकंड 3 थे, जवाब 3 नहीं था, जवाब 4 था और गलती हो गई है। आखिरी सवाल में जाके गलती की है मजलिस बैरून मुल्क वालों ने और मुकाबले में कुछ फर्क आ गया है। हमें चलना होगा स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें अब क्या बता रहा है। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 नंबर है मजलिस बैरून मुल्क के। मजलिस फैजान मदीना वाले बैरून मुल्क मजलिस से आगे हैं, मगर देखना यह है कि यह मुकाबला अब और आगे कैसे बढ़ता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शन हैं आपके पास और आप देखें आपके नसीब में कौन सा ऑप्शन आता है। नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर हैं। 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे कौन सा सेगमेंट मौजूद है? फिकही पहेलियां। मुश्किल सवाल हुआ करते हैं और बड़े मालूमाती होते हैं। कुछ ऐसी फिकही पहेलियां होती हैं जो बज़ाहिर टिपिकल होती हैं, मगर जब जवाब पता चल जाए तो बाज़ औक़ात बहुत कुछ सीखने को मिल जाया करता है। 3 नंबर का सवाल होगा, किस सूरत में नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब है? ये वो कौन सी सूरत है कि जिसमें नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब है? अगर नमाज में खुशू आता हो। अच्छा, मैं पता है क्या सोच रहा था, आप क्या जवाब दोगे कि एहराम की हालत में जो है मर्द को नंगे सर नमाज पढ़नी चाहिए, मगर आप उस सवाल की उस तरफ नहीं गए। ज़ाहिर उसमें मुस्तहब वाला अमल नहीं था। खुशू व खुजू की नीयत से नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त है। अमेजिंग आंसर। 3 नंबर हासिल कर लिए जनाब। अब बताइए दूसरा सवाल, जानबूझकर नमाजी के आगे से किस हालत में गुजरना जायज है? जानते बूझते हुए नमाजी के आगे से गुजर जाएं फिर भी जायज है, वो कौन सी सूरत है? जब नमाजी के आगे सुतरा हो। मैं यही सोच रहा था कि आप शायद इसी तरह का जवाब दे देंगे। ये तो फिर सवाल ही ना बना ना, ठीक है ना। याद रहे, काबा शरीफ का तवाफ करने की हालत में नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है और मस्जिद में मुक्तदियों के आगे से भी गुजरने में कोई हरज नहीं, जब इमाम के आगे से ना हो। जमात हो रही हो, इमाम के पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हो तो मुक्तदियों के आगे से भी गुजर सकते हैं और तवाफ़ खाना काबा के वक्त भी नमाजियों के आगे से बिला कराहत गुजर सकते हैं। जायज़ है। गलती हो गई है। 3 नंबर मिलेंगे। अब बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। 4 में से कोई ऑप्शन पसंद कीजिए जी। नंबर 4। बताइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल मौजूद है इनके लिए? मदनी गुलदस्ता आ गया जनाब। चाहें तो 5 के 5 नंबर ले सकते हैं, मगर शर्त यह है कि गौर से मदनी गुलदस्ता देखना होगा। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता जी। मेरा सवाल ये था कि ये गिबत से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? गिबत से छुटकारा पाने का तरीका, वैसे गिबत की तबाहकारियां में इसके बहुत सारे इलाज लिखे हुए। इनमें बेहतरीन इलाज ये समझ में आ रहा है कि गिबत की तबाहकारियों से आदमी आगाह हो। जब किसी चीज की हलाकत खेजियों, तबाहकारियों और उसके नुकसानों से आगाही मिलेगी तो बचने का ज़हन मिलेगा। फिर इसके जरूरी आकाम भी सीखना पड़ेंगे। ये भी फर्ज है, कब गिबत और कब नहीं है। वरना ये क्या है, गिबत की तारीफ तो मालूम है, लेकिन ये यूं सोच करके ये जो मैं कह रहा हूँ ये गिबत नहीं है और वो होगी गिबत, क्योंकि इसकी सूरत है ना कि गिबत नहीं भी है, यानी गुनाह भरी गिबत नहीं। गिबत तो है लेकिन गुनाह भरी गिबत नहीं है, जायज गिबत है, बल्कि सवाब वाली गिबत भी होती है। जी हाँ, कार्य सवाब भी होती है गिबत। मिसाल के तौर पर किसी में बुराई देखी, अपनी हिम्मत नहीं है उसकी इस्लाह की, और मकसूद 100% इस्लाह है कि ये इस्लाह करे,
اس کی اصلاح ہو، اس کا والد اس کو سمجھا سکتا ہے، تو اس لیے والد تک یہ بات پہنچائی اس نیت سے کہ والد اس کو سمجھائے، اصلاح کرے. تو یہ غیبت ضرور ہے، لیکن یہ ثواب دلانے والی غیبت ہے. یہ ساری پہچانے معلوم ہونا ضروری ہے. دیکھو بابا، یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد تک اس کے بیٹے کی بات پہنچائے اور واقعی وہ اس میں یہ غیبت سے بچنے کی اس کے سامنے صورتیں بھی سب سامنے، لیکن اب ظرف نہیں ہے بابا، والد تک تو بات پہنچائے گا، کسی کو اعتماد میں لے گا یار، وہ پہنچائے گا کہ غیبت سے بچنے کے لیے میں نے اس کی باتیں صرف اس کے والد صاحب کو بتائی ہیں، وہ یہ کسی کو بول رہا ہے. اب یہ کیا اس پھر دوسرے کو بولے گا کہ میں نے اس کے باپ کو بولا، ابھی تک نہیں سمجھایا. واقعی شیطان جو ہے نا یہ ایسا پلٹ کے مارتا ہے. اصل وہ باپ تک پہنچانے پر بھی آدمی غور کرے کہ باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا. ایک تو یہ، پھر یہ کہ باپ سمجھانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. ہر باپ اولاد کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. عام آدمی کا جتنا اثر لیتی ہے نا وہ اولاد آج کل کی، باپ کا نہیں لیتی. بڑی پتے کی بات کیا، باپ کی سنی انسنی کر دیتے ہیں. عام آدمی ناک کاٹتا ہے نا تو وہ صحیح کے شرمندہ ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو باپ کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. میری مانے گا نہیں، بالکل لینا پڑتا ہے. میری مانے گا نہیں، 100% درست بات ہے. آپ سمجھا دو تو مان جائے گا. سنتا نہیں ہے، آپ سمجھائیں اس کو، میری سنتا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ باپ بیٹے کے لیے بولتا ہے. اپنے کو اگر بولتے ہی نا، پھر حماقت بھی کرتے ہیں، یہ گھر میں بہت تنگ کرتا ہے، آپ سمجھاؤ اس کو، ہماری نہیں مانتا ہے. باپ کرتے ہی ہیں اس طرح. یہ باپ کی نادانی ہے ایسا کرنا کہ سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے، یا اس کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے، اس کو جھاڑ بھی رہا ہے. جھاڑنے کا ہی انداز ہے، جس کو بول رہا ہے اس کو تھوڑی جھاڑ رہا ہے. بھلے سختی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، لیکن حقیقت میں اس کو جھاڑ رہا ہے، یہ انڈائریکٹ کہ تو ایسا پلے پڑ گیا میرے، سدھرتا ہی نہیں ہے. تو یوں وہ مزید ڈھیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے باپ کو سمجھانا آتا ہے کہ نہیں آتا، باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا. بعض باپ اگنور کرتے ہیں، سمجھاتے ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کراتے، سن لیتے خالی. اور بعض اوقات باپ اچھا ہوتا ہے لیکن سمجھانے پر قدرت نہیں. اولاد سرکش ٹائپ کی ہوتی ہے، کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتی. تو یوں غور خوض کر کے اس کی اصلاح کی صورت نکالے. غیبت سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے. آپ نے بڑی بڑے سے بڑا جھوٹا بھی جھوٹ کو کوئی اچھا کام تو نہیں، جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. اگر اس سے بھی کوئی جھوٹ بولے گا نا تو بولے گا آدمی صحیح نہیں ہے. جیسے جاہل آدمی کو بھی ہم بولے نا کہ وہ جاہل، تو یہ جہالت کا عیب ہے کہ جو اس عیب میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جاہل بولے. چلیں جناب، مدنی گلدستہ آپ نے غور سے دیکھا ہوگا. آپ سے سوالات کرتے ہیں. 3 نمبر کا سوال یہ کہ امیر اہل سنت نے غیبت سے بچنے کا بہترین علاج کیا عطا فرمایا تھا؟ غیبت کو برا جانے، اس کی ہلاکت خیزیوں کو ذہن میں رکھیں اور اس کے احکام سیکھنا جو فرض ہے. بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے، امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو. اور آپ ایسا ہی کچھ جواب دے رہے ہیں تو آپ کے جواب کو درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. بتائیں کون کس سے نفرت کرتا ہے؟ جھوٹا آدمی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور جاہل اپنی جہالت سے نفرت. جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 نمبر لینے کے بعد یہ کتنا پیچھے ہیں. جی ابھی بھی 2 نمبر پیچھے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے جناب. knowledge is 19 نمبر ہیں مجلس بیرون ملک کے، 21 نمبر ہیں مجلس فیضان مدینہ کے. 2 نمبر سے ابھی بھی آگے ہیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ.
دعوت اسلامی کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، آپ کی باری ہے، 4 میں سے کوئی بھی آپشن پسند کیجئے، اور یہ 4 آپشن میں ایک ہے امیر اہل سنت کی ذات۔ یہ شعبہ کون سا ہے؟ مدنی قاعدہ اور مدنی انعامات۔ دیکھیں جناب کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ 1 نمبر۔ 1 نمبر کو ہی پکڑ کے رکھنا ہے جناب۔ بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ کیا معلوم آپ ہی کا شعبہ پوچھ لیا گیا ہو۔ پہلا اشارہ دیجئے، پہلے اشارے پر صحیح جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر سکیں گے آپ۔ جی، اس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں، یہ تو آپ کا شعبہ تو ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ دوسرا اشارہ دیں جناب۔ قرآن پاک کی تعلیم سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ چاہیں تو جواب دے کر 4 نمبر حاصل کر لیں، اور چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں۔ ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا غلط جواب دینے پر۔ مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی تو ہے، چلیں بے شمار۔ تو اب دیکھتے ہیں تیسرا اشارہ کیا ہے جناب، بتائیے تیسرا اشارہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں 1 لاکھ سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھا اشارہ اگر لیتے تو وہ چوتھا اشارہ کیا ہوتا، ذرا وہ بھی بتا دیجئے۔ اس شعبے کے ذریعے حفاظ بھی بنتے ہیں۔ جی ہاں جناب، مدرسۃ المدینہ جواب درست دے دیا ہے۔ 4 نمبر حاصل کر لیے مجلس فیضان مدینہ نے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اب باری ہے ہمارے مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی۔ نمبر پسند کیجئے۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے جناب؟ پہلا اشارہ دیجیے۔ علم دین کے حصول سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ جواب دے کر 5 نمبر لے سکتے ہیں، اور غلط جواب آپ کو 0 پہ لے جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا اشارہ لیں گے، رسک نہیں لینا چاہتے جناب۔ دوسرا اشارہ دیجیے۔ اس شعبے کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ بھی رکھا گیا۔ ٹیلی تھون کے بارے میں تو بیرون ملک والے جانتے ہی ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ۔ ان کا کہنا ہے جامعۃ المدینہ۔ تیسرا اشارہ لیتے تو وہ کیا تھا؟ وہاں سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی کہتے ہیں۔ اور چوتھا اشارہ اگر یہ لیتے تو وہ چوتھا اشارہ کیا ہوتا، ذرا وہ بھی بتا دیجیے۔ وہاں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کا بہترین شعبہ جامعۃ المدینہ جواب درست دے دیا ہے۔ انہوں نے بھی 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مقابلے میں فرق اب بھی باقی ہے۔ پھر اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے، اور پھر اگلے 3 سیگمنٹ سے پہلے کچھ نعت شریف سنیں گے، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے۔ اسکور بورڈ دکھائیے۔ جی، نمبر ہیں 25 مجلس فیضان مدینہ کے، 23 نمبر ہیں مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے۔ 2 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ جس کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو۔ آئیے نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، ہمیں نعت شریف سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، بلا لو
پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر آقا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا ایک مدت گوئی جدائی کو ایک مدت گوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی کر لوں دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میرے آقا افسانہ بھی
سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا آقا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را سگے عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے کاش ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریڈنگ یو کے سے محمد ہارون رشید قادری عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ماشاءاللہ سارے سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں، البتہ یہ ذہنی آزمائش بہت ہی دلچسپ سلسلہ ہے، اس کے ذریعے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دلچسپی بڑھتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اگلی کال دیجیے گا۔ محمد امین مغل سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں۔ عبداللطیف بھائی، آپ کا پروگرام بہت بہترین چل رہا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سی نئی نئی باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ علم دین ایک نئے انداز میں پہنچایا جائے اور ہمیں یاد بھی رہ جائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا صادق اتاری ہے، میں جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں سمجھائیے مگر اشاروں سے یہ سیگمنٹ بہت پسند آتا ہے۔ ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ ہر ایک ٹیم میں تینوں اسلامی بھائیوں کو اشارے کرنا لازمی کر دیں، اب صرف ایک ہی اسلامی بھائی اشارہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے آپ اور مشکل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعد اشارے کرنے میں ماسٹر ہوتے ہیں، بات سمجھنے ان کو آتا ہے، لیکن ہے بڑا اچھا دلچسپ مشورہ۔ ہو سکتا ہے یہ کوارٹر فائنل سے ہم لازمی قرار دے دیں، آپ کا مشورہ کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اتاری شاہپور صدر گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، بہت اچھا سلسلہ جا رہا ہے ذہنی آزمائش، اس کے کتنے پروگرام باقی ہیں براہ کرم یہ بتا دیجیے گا۔ میری دلی ہمدردیاں مجلس فیضان مدینہ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے سلسلے باقی ہیں ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ پری کوارٹر فائنل یہ جاری ہے اور شاید آج تیسرا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو 3 اور باقی ہیں پری کوارٹر فائنل، تو پھر اس کے بعد 6 ٹیمیں رہ جائیں گی کوارٹر فائنل میں، ان کے درمیان 3 مقابلے ہوں گے، پھر ان میں سے جو 3 پیچھے رہ جائیں گی ان میں 1 مقابلہ ہوگا، تو کل یہ 7 ہو گئے، اور پھر 2 سیمی فائنل ہوں گے، 9 اور 1 فائنل، 10 تقریباً 10 مقابلے آج کے بعد باقی ہیں کم و بیش۔ دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب اتاریہ ہے، میں دارالمدینہ کی۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہم گھر میں بھی کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، اللہ آپ کو صحتیاب کرے اور اس مدنی چینل کو ترقی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی ایک اور کال دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف اتاری باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، الحمدللہ اس ذہنی آزمائش سلسلے سے الحمدللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور میں اپنے دوستوں کے درمیان بھی یہ سوالات کرتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، تو الحمدللہ میں نے ان کو بتایا ذہنی آزمائش سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ انہوں نے بھی پابندی کے ساتھ اس مدنی چینل کے اس ذہنی آزمائش سلسلے کو دیکھنے کا معمول بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات جو علم ہے نا، یہ بھی تکبر لاتا ہے۔ علم اس لیے سیکھا کہ دوسروں پر روب جماؤں گا، علماء سے جس کو کہتے ہیں وہ بحث و مباحثہ کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ نے علم سیکھ لیا، کوئی سوال کا جواب سیکھ لیا، کہا اب پوچھوں گا دوستوں سے، ہاں بھائی تمہیں آتا ہے، دیکھو مجھے آتا ہے، اتنا بھی نہیں آتا آپ کو۔ اب اگر یہ سوچ ہے سیکھنے کی تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے، بعض اوقات یہ تکبر کی طرف بھی لے جائے گی، اور الٹا یہ سیکھنا بھی گناہ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے سیکھا اس نیت سے تھا۔ اور اگر اس لیے دوستوں کو بتا رہے ہیں، اپنے جاننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ علم کی باتیں ہیں، آپ بھی سیکھیں اور مدنی چینل کے ذریعے مل جائیں گی، تو پھر تو بہت اچھی نیت ہے۔ تو میں نے کہا ذرا اس پر توجہ دلا دوں، ورنہ پتہ چلا ہم علم سیکھ رہے ہوں اور اب دوسروں پر روب جما رہے ہوں کہ آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں، دیکھا ہم نے کیا کیا سیکھ لیا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ علم جو ہم پیش کر رہے ہیں، آپ تک سوالات پہنچ رہے ہیں، مجھے بار بار کالیں آ رہی ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں۔
دیکھیں میرا اس میں کوئی خاص کردار نہیں ہے. میں تو آتا ہوں آخری 2-5 منٹ باقی ہوتے ہیں, مجھے بنے بنائے سوالات مل جاتے ہیں, میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ لوگ جواب دیتے ہیں. اصل کردار ہے ان اسلامی بھائیوں کا جنہوں نے اس کے اندر تیاری کی ہے, یہ سوالات نکالے آپ تک پہنچانے کے لیے. اور یہ آسان کام نہیں ہے, روزانہ نئے سوالات کو نکالنا, پھر ان کے جوابات تحریر کرنا, پھر وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر ان اسلامی بھائیوں کا کردار ہے جنہوں نے یاد کیا ہے. تو برائے کرم حوصلہ افزائی آپ میری کرتے ہیں, ہماری پوری مجلس کے لیے دعا کریں. جو لوگ پردے کے پیچھے یہ کوششیں کر رہے ہیں خاص ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, کیونکہ ایسے لوگوں کو تو واہ کی بھی امید نہیں ہوتی نا. یہ کتنا اچھا کردار ہے کہ ان کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ ان کے لیے کوئی ان کی واہ بھی کرے گا, ان کے لیے دعائیں بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے میرا حسن ظن ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. تو برائے کرم ہماری اس پوری ذہنی آزمائش کی مجلس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکت عطا فرمائے اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں, اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو بھی حرمین طیبین کی جلدی جلدی بار بار حاضری عطا فرمائے. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. 3 سیگمنٹس پورے ہو گئے ہیں, اسکور بورڈ آپ دیکھیں گے اور ہمارے سلائڈ میں اپنی پوزیشنز پر جائیں گے اور میں انشاءاللہ اپنے یہاں موجود حاضرین کے پاس جاتا ہوں اور کچھ ان سے انشاءاللہ اشعار سنتے ہیں. سنائیں گے اشعار انشاءاللہ. جی 25 نمبر ہیں ہمارے مجلس فیضان مدینہ والوں کے اور 23 نمبر ہیں مجلس بیرون ملک والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے. باپو کیا تحفہ دیں گے؟ آپ پہلی بڑا تحفہ اٹھا لیتے ہیں, لگتا ہے شعر میرا مشکل ہوتا ہے اس لیے. چلیں آپ کا شعر لیکن جواب تو دے دیتے ہیں. ہاں چلیں آج دیکھتے ہیں کون دیتے ہیں. آج اتنا مشکل نہیں ہے. چلیں پہلے میں ان کو تحفہ دے دیں فتاوی اہل سنت اور کیا دے رہے ہیں؟ فتاوی اہل سنت اور انوار الحدیث. ارے واہ ماشاء, دونوں بڑی پیاری کتابیں ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. فتاوی اہل سنت میں احکام زکوٰۃ کے حوالے سے قیمتی ترین معلومات ہیں اور انوار الحدیث میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں. اور اس کا ہدیہ جو ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب فرما سکتے ہیں. 300 روپے ہدیہ پر فتاوی اہل سنت اور انوار الحدیث 220 روپے ہدیہ پر. چلیں ان دونوں کتابوں کو ملا کر آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ تحفہ مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور جس میں امام اہل سنت نے لفظ آزار استعمال کیا ہے. آزار جی سنائیے, ورنہ قافلے میں جانا ہوگا پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روزی انعام لے جا رہے ہیں آج کل. جی کوئی امامت شریف بھی پہ سج جائے نا حضرت ماشاءاللہ. جی لے توق علم سے اب آزاد ہوئے قمری, چٹھی لیے بخشش کی وہ سروے رواں آیا. شعر بہت پیارا پڑا ہے لیکن آزاد نہیں تھا, آزار تھا. آزار جی. ارے یہ بھائی سنائیں گے, قافلے میں جانا پڑے گا یہ سوچ لو آپ. اچھا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. پورا پڑھیں. انبلیویبل. آپ کو یہ شعر یاد ہے ماشاءاللہ. اب پورا سنائیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. اب 2 میں سے پھر ایک کتاب ملے گی. پھر قافلے میں پھر بھی چلے. آپ کو کیسے شعر یاد ہو گئے؟ بس یہ نعتیں سنتے ہیں جی. ارے واہ ماشاءاللہ. چلے برابر والے اسلامی بھائی کو سنائیں, وہ سنا دیں گے. چلیں جی ایک کتاب دے دیں, آدھی ان کو دینی پڑے گی کیونکہ ایک شعر اصل والا شعر تو انہوں نے سنا دیا ہے. جی ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یعنی ہمارے دل کی کیا حقیقت ہے, اس کے آزار کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیے ہیں, تو میرے دل کو بھی زندہ فرما دیجئے. بہت خوبصورت جواب دیا. ایک اور شعر انشاءاللہ. اور انشاءاللہ درست جواب دینے والے کے لیے الحمدللہ رب العالمین عشرہ مبشرہ سے متعلق کتب کا خوبصورت حسین مدنی گلدستہ ہے اور اس کا ہدیہ جو ہے کم و بیش اس کا ہدیہ 172 روپے اور اس کے اندر عشرہ مبشرہ کے فضائل سے متعلق کتب موجود ہیں. عشرہ مبشرہ. چلیں پھر وہی شعر سنا دیں اعلیٰ حضرت کا جن میں ان جو ہے وہ 10 صحابہ کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا آگیا جی. عشرہ مبشرہ سے متعلق رسالے اور ان 10 کا تذکرہ بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، اشعار بھی ہو گئے اور تیاری بھی ہو گئی. اب شروع کریں گے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اشارے میرے پاس ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجلس فیضان مدینہ والوں کی طرف سے کون اشارہ کرنے آتے ہیں. جی ان سے پرچی دلوائیے، نکلوائیے گا، اور آپ کی طرف سے اشارہ کرنے جو آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں. جناب ارے یہ کون سی پرچی آ گئی؟ نہیں یہ نہیں، یہ پرچی. چلیں. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، آپ یہاں آ جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. لذیذ گوشت. بہترین گوشت. گوشت کا پیس. گوشت کی بوٹی. بہت مشکل تھا. اب گوشت اور حلوہ، اب یہ دونوں کو ملا کے کیسے اشارہ کرتے. اب یہ گوشت تک تو پہنچے تھے، پتہ نہیں ایک نمبر وہ دیں گے نہیں دیں گے. جی آپ آئیے جناب. جی ایک نمبر بھی نہیں ملے گا جناب. آ جائیں بھائی یہاں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. یہاں تھوڑا یہاں آ جائے. اب مٹی کا پیالہ. ارے جناب مٹی کا پیالہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑا جلدی پہنچ گئے جناب. باری ہے آپ کی. پرچی نکالیں گے اور بھائی اشارہ کریں گے. جی ایک پرچی. ایک تھوڑا سا اور ہو جائیں. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. تین نوالے. سات نوالے. سات نوالے. 7 روٹی. 7 نوالے. جی 7 لقمے 7 نوالے. جواب درست ہے. آئیے جناب. مجلس فیضان مدینہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. جی پرچی لیجیے گا. موقع ہے مجلس بیرون ملک کو. اب ٹھیک ہے، یہاں وقت شروع ہوتا ہے اب. پرندے. مچھلی. مچھلی کے عجائبات. زخمی مچھلی. سمندر کی مچھلی. مچھلی کے پر. خال. کیا کہ نشانات. مچھلی کے نشانات. جلدی کیجئے. مچھلی کی ہڈیاں. مچھلی کی ہڈیاں. جواب درست دے دیا ہے. اگلے نے ساری ہڈیاں دکھا دی پھر بھی نہیں پہنچ رہے تھے جناب. چلیں پھر آخر میں پہنچ گئے. چلیں جناب آخری اشارہ ہے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن پاک. قرآن پاک. جواب درست دے دیا ہے. آسان اشارہ آ گیا تھا اور جواب دے دیا ہے. جی جی وقت شروع ہوتا ہے اب. بوڑھا. اونٹ. بلند. لمبا. لمبا. لمبا آدمی. بس لمبا. دراز. دراز. قد. دراز مچھلی. دراز لمبی مچھلی. دراز پرندہ. بڑی مچھلی. دراز مچھلی. دراز مچھلی اور قد آور مچھلی. کیا یہ مانا جائے گا؟
جواب درست مانا جا رہا ہے جناب، بہت زبردست اشارے کر رہے ہیں، 2 بار تو مچھلی آ گئی ان کے پاس، اب گھر جا کے مچھلی ضرور کھائیے گا، دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ کیا ہے، اور لگتا ہے مقابلہ برابر ہو گیا ہے، جو فرق تھا وہ ختم ہوا ہے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی 29 نمبر ہو گئے ہیں، مقابلہ برابر ہو گیا ہے، گویا یہ ایک بار پھر دلچسپ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رہے مجلس بیرون ملک والوں کا آخری مقابلہ ٹائی ہوا تھا، آج کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اسلام بھائی سویپ ہو جائیں، ادھر آ جائیں، اور پھر ہم شروع کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی سفر ہے مگر اکیلے شروع کریں گے، اور 12 نمبر دکھائے جائیں گے، اور ان 12 نمبروں میں سے آپ نے کوئی نمبر پسند کرنا ہے۔ سب سے پہلے باری ہے مجلس فیضان مدینہ والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ جی 7 نمبر بتائیے جناب، 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ بڑا آسان سوال آ گیا ہے۔ جنت کی مسجد نبوی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے درمیان کی جگہ کو، مسجد نبوی اور روضہ انور کے درمیان، وہ مسجد، اللہ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پر جانا نصیب فرمائے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ 1 نمبر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ جگہ تو آپ نہیں بتا سکے ہیں، اور روضہ انور چونکہ آپ نے کہہ دیا تھا تو 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ باری ہے مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی اللہ کرے کہ آپ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ جی 6 نمبر 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے جناب؟ وہ کون سا جانور ہے جس کو پہلی ہی ضرب میں مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں؟ چھپکلی یا گرگٹ؟ آپ نے کہا چھپکلی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے فیضان مدینہ مجلس کے اسلامی بھائی کی۔ جی 11 نمبر 11 نمبر 11ویں شریف کی نسبت سے لگتا ہے 11واں نمبر پکارا ہے۔ کبھی بچے کے کان میں اذان دی ہے؟ ہاں تو پھر شاید جواب دے دیں گے۔ بچے کے سیدھے کان میں کتنی بار اذان اور الٹے کان میں کتنی بار اقامت کہی جاتی ہے؟ ایک بار۔ آئندہ اذان دینا تو 4 بار سیدھے کان میں دینا اور 3 بار اقامت الٹے کان میں دیجیے گا، غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، باری ہے ہمارے مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی جناب نمبر پسند کیجئے۔ 9 نمبر 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کون سا درود پاک پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ پڑھنے والا موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آگے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہائے ہائے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی جناب، ہر جمعرات اجتماع میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے اب ہمارے مجلس فیضان مدینہ والوں کی۔ نمبر پسند کیجئے، نمبر دکھائیے جناب۔ 1 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل مگر بڑا پیارا سوال۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی کون سی آیت پر پڑے تھے؟
आयत मालूम नहीं मालूम। फसयकफीकहुमुल्लाह, तो ए महबूब अन करीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें किफ़ायत करेगा। ये आयत के अल्फाज थे जहां पर आपके खून के कतरे गिरे और आप शहीद कर दिए गए, जवाब नहीं दे सके। बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। अब मजलिस से बैरून मुल्क आगे बढ़ रही है जनाब। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे सवाल क्या है? हजरत फातिमा खातून जन्नत के 2 मशहूर अलकाबात बताएं। तय्यबा, ताहिरा। आपने कहा तय्यबा ताहिरा, हालांकि आपके मशहूर अलकाब ज़हरा, बतूल और सवाल के अंदर भी खातून जन्नत मौजूद था, आप नहीं पहुंच सके। उमूमन तय्यबा ताहिरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता है। गलती हो गई है। आसान सवाल था मगर तवज्जो के साथ जवाब दिया करें। बाज़ औक़ात पर्सनैलिटी हम किसी और को सोच लेते हैं और जल्दी के चक्कर में गलती कर जाते हैं। बारी है हमारे मजलिस फैज़ान मदीना वालों की। जी 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे क्या सवाल है? आसान सवाल है जनाब। इस्लामी बहनों के लिए अमीर अहले सुन्नत ने कितने मदनी इनामात सवालात की सूरत में मुरत्तब फरमाए हैं? इस्लामी भाइयों के कितने हैं? 72। इस्लामी बहनों के कितने हैं? सवाल ये। सेकंड्स गुजर रहे हैं। 63। इतना घबराए हुए क्यों हैं? जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। 3 नंबर। 3 नंबर। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ा अनवर पर अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन कहा तो जवाब में क्या आवाज आई थी? वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम। दोबारा सवाल। अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन कहा तो जवाब में क्या इरशाद हुआ था? या इमामुल आज़म। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह या इमाम आज़म। इस तरह जवाब आया था वालेकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। क्या कोई 1 नंबर दिया जाएगा या कुछ नहीं दिया जाएगा? नहीं जनाब, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बारी है मजलिस फैज़ान मदीना वालों की। मुकाबला फिर बड़ा करीब आ गया है। 12 नंबर। 12 नंबर के पीछे सवाल बताया जाए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लड़कपन में खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से क्या आवाज आती थी? अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें खेलने के लिए नहीं बनाया। ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के वास्ते पैदा नहीं किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा जरूरी था इनका जवाब दुरुस्त देना। क्रूशल मौके पे जवाब दिया है। बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। नंबर दिखाए जाएं। अब 1 नंबर से मजलिस फैज़ान मदीना आगे है। 2, 8 या 10? 10 नंबर। 10 नंबर। जबरदस्त क्वेश्चन है जनाब। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इबादलाए सलासा किन को कहा जाता है? इबादलाए सलासा, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। नहीं मालूम। अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, यानी 3 वो अब्दुल्ला। इनको इसकी जमा करके पूछा गया, गलती हो गई है, जवाब नहीं दे सके हैं। और अब दोबारा मजलिस फैज़ान मदीना 1 नंबर से आगे है। बारी है मजलिस फैज़ान मदीना वालों से। जी नंबर बताएं। 2 या 8? 8 नंबर। वो कौन सा पत्थर है जो अभी छोटा है मगर क़यामत के दिन उसकी जसामत जबले अबी कुबैस यानी बुलंद पहाड़ जितनी होगी? क़यामत के दिन इतना बड़ा हो जाएगा। हाजिर अस्वद। हरम पाक में एक और बड़ा खूबसूरत पत्थर है, बड़ा ही
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اسے کہا جاتا ہے، اور وہ مقام ابراہیم ہے۔ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اور ہزاروں برس گزر گئے ناظرین، اب بھی اس پتھر پر وہ نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا حجر اسود، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال، مجلس فیضان مدینہ آگے ہے، اور اب باری ہے مجلس بیرون ملک والوں کی۔ آخری نمبر ہے، دکھا دیجئے وہ نمبر کیا ہے؟ 2 نمبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ غوث پاک روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے؟ 1000۔ آپ نے کہا 1000، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی ان 2 نمبروں کی، اور مجلس بیرون ملک نے یہ حاصل کیے۔ 1 نمبر کا صرف فرق ہے، اس سیگمنٹ سے پہلے مقابلہ برابر تھا، اور اب 1 نمبر کا فرق ہو چکا ہے۔ مجلس فیضان مدینہ آگے ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری سیگمنٹ میں کون آگے جاتا ہے۔ دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں۔ ہم شروع کرتے ہیں مقابلہ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جی، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جی باپو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی عبدالحبیب بھائی، جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھیں گے تو انعامات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل یہاں تبارکات شریفہ بھی موجود ہیں جو عموماً جو پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کو دیے جاتے ہیں، جن میں جو ہے غسل کعبہ شریف کا پانی ہے، اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے مقام ابراہیم کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، مدینہ منورہ کی بارش کا پانی، اور اس طرح بہت سارے یہاں پہ تبرکات ہیں جس میں غلاف کعبہ شریف بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے روضے اور ممبر کے درمیان جو جنت کی کیاری جنت کی پیاری کیاری ہے، اس کی بھی مطلب جو ہے یا اس کا ٹکڑا موجود ہے، اس کے قالین کا، ماشاءاللہ اس کے قالین کا، تو یہ بھی انشاءاللہ یہاں حاضرین میں بھی پیش کیے جائیں گے جیسے جیسے سلسلہ مطلب آگے بڑھے گا۔ کب پیش کیے جائیں گے وہ دن بتا دیں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ سیمی فائنل سے انشاءاللہ اس مبارک پانی کی تقسیم ہم اپنے حاضرین میں بھی شروع کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے ساتھ کچھ چھوٹی شیشیوں میں بھر کے لے آئیں گے، اور انشاءاللہ کچھ تبرکات حرم جو ہے وہ ہمارے حاضرین میں بھی تقسیم ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ جوش کے ساتھ مگر روز سے۔ بیل بجائیے گا جی، چیک کر لیجئے ایک بار پھر بجا کر۔ جی آپ بھی ٹھیک ہے، مطمئن ہے؟ جتنی بجانے بجا لیں، کوئی نمبر نہیں کٹے گا۔ غلط بجاؤ گے آئندہ تو پھر نمبر کٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب شروع کرتے ہیں۔ اب نہیں بجانی، جب بجانی ہے جب جواب آتا ہو۔ غلط بجانے پر اگر آپ سے سوال کر لیا گیا تو 2 نمبر آپ کے مائنس بھی کر لیے جائیں گے۔ سوال نہیں سنیں گے، سوال ادھورا سن کر بیل بجا دیں گے، سوال بھی پھر آپ نے پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرق 1 نمبر کا ہے، ایک ہی سوال اس فرق کو ختم کر دے گا۔ بعض اوقات کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیم بار بار اپنے نمبر خود ہی مائنس کرواتی رہی، تو مائنس کم از کم نہ کروائیں، جواب آتا ہو تو بیل بجائیں۔ پہلا سوال ہوگا، پھر شعر ہوگا۔ سوال: حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جناب بیل بجا دی ہے ہمارے مجلس فیضان مدینہ والوں نے۔ سوال پورا نہیں سنا ہے۔ نبی کریم مدینہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی، جس کا خلاصہ ہے کہ عمر جو ہیں وہ لوہے کی مثل ہیں، کہ ان پر اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہیں ہوتا، اور حق گوئی کی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں رہا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آدھا سوال سن کر بیل بجائی اور جواب درست دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بیان فرمائی، یہ سوال تھا۔ مجلس فیضان مدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کیے۔ اب باری ہے شعر کی۔ وسیلہ خلفاء اللہ، صرف 2 الفاظ سنے ہیں، اب دیکھیں شعر کیسے سناتے ہیں۔ جی وسیلہ خلفائے راشدین کا، تمام اصحاب تابعین کا، جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت۔ ان کو اسی دن کے لیے لگتا ہے سنبھال کر رکھا تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، بڑے زبردست اشعار انہیں یاد ہیں۔ سوال نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے
دونوں نے ساتھ بیل بجائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیل کس نے پہلے بجائی ہے. آئیے مل کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. جی آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیل کس نے بجائی. دکھائیے جناب. ری پلے دیکھ رہے ہیں ہم اور پہلے سبز جی فیضان مدینہ مجلس والوں نے بیل پہلے بجائی ہے. اب سوال بھی مکمل کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا کیا نام تھا؟ جناب جواب کیا ہے؟ عقاب. پیارے آقا کے مبارک جھنڈے کا نام عقاب تھا. جواب درست دے دیا ہے. سارے نمبر لے کر جا رہے ہیں جناب. اب باری ہے شیر کی. کس قدر تھا. پھر بیل بجا دی ہے ہمارے مجلس فیضان مدینہ والوں نے. انبلیویبل. کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر، مجھ کو اب کی بار بھی بلائی پھر نبی. ابھی تک تو آپ گئے نہیں ہیں، پھر آپ شعر پڑھ رہے ہیں. باپا کی طرف سے باپا کا یہ شعر ہے اور اللہ کرے آپ کو یہ سفر نصیب ہو. کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر، مجھ کو اب کی بار بھی بلوائیے پھر یا نبی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے برزخ. پھر بیل ساتھ بجائی ہے. پہلے کس نے بجائی ہے؟ اچھا ابھی یہاں والے بھی کنفیوز ہیں تو پھر ریپلے میں جانا پڑے گا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. چلے جناب دیکھتے ہیں کہ پہلے بیل کس نے بجائی. جناب دکھائیے. پہلے بیل بیرون ملک مجلس والوں نے بڑے عرصے بعد موقع ملا ہے کچھ جواب دینے کا. برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جگہ ہے. برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری ہے شیر کی. یاد رہے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں تو غور سے سن کے بیل بجانی ہے. وردے لب ہو مدینہ مدینہ. آنسوؤں کی لڑی لگ رہی ہو، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے تو اس سوئے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیسے یاد کرتے ہو اتنے شعر؟ آپ ویسے پڑھ لیتے ہیں یا سن کر یاد کرتے ہیں؟ اچھا پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے رہتے ہیں اشعار کی. اچھا دعوات. ارے دعوات پر ہی بیل بجاتی ہے جی. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سیکنڈز بھی چلا دیں ذرا. دعوت کی جمع دعوت. تو نمبر تو کٹنی، جواب دے دو. دعوت ٹائم ختم ہو گیا ہے. بیل بجاتے وقت سوچنا چاہیے تھا. دعوات معصورہ یعنی دعائیں معصورہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث سے منقول دعائیں معصورہ کہلاتی ہیں. غلطی ہو گئی ہے. 2 نمبر آپ سے واپس لینے پڑیں گے. اب باری ہے شعر کی. جس قدر حاسدین. اللہ، دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی ہے. پھر جانا پڑے گا میں
रीप्ले की तरफ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाइए हमें रीप्ले, किसने पहले बेल बजाई है? जरूरत बहुत है मजलिस बैरून मुल्क वालों को। क्या ये जरूरत पूरी होगी या बेल इन्होंने नहीं बजाई? बताइए। वेरी क्लोज और एक फ्रेम के फर्क से बता रहे हैं मजलिस फैजान मदीना ने पहले बेल बजा दी है। अब क्या ये शेर सुना सकेंगे? जिस कदर हासिदी हैं मेरे शाहिदी सबका दिल हो सफा या रसूल खुदा। जिस कदर हासिदी है मेरे शाहिदी सबका दिल हो सफा या रसूल खुदा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसा लगता है अशआर का मदनी कंप्यूटर हमें मिल चुका है। बारी है अब शेर की, और वो सवाल की बारी है। हुब्बे मदहा बेल बजाई है हमारे मजलिस बैरून मुल्क वालों ने। बहुत दूर रह गए हैं। लोगों की तरफ से किसी काम में मिलने वाली तारीफ की ख्वाहिश करना हुब्बे मदहा कहलाता है। किसी काम पर लोगों की तरफ से की जाने वाली तारीफ को पसंद करना या इस बात की ख्वाहिश करना कि फला काम पर लोग मेरी तारीफ करें, मुझे इज्जत दें, ये हुब्बे मदहा कहलाता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। आखिरी शेर है और उस शेर का मैं पहला ही मिसरा पढ़ूंगा। बज़्म आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जी। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया। बहुत अच्छे मार्जिन से और तकरीबन सारे अशार सुनाकर मजलिस फैजान मदीना ने यह मुकाबला जीत लिया है। हम जब ये मजलिस हमारे पास आई थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार ये मजलिस कैसे सवालात के जवाबात देंगे, और माशाअल्लाह अनबिलीवेबल। आइए दोनों मजलिसों से गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ लाएं और एक अच्छे मार्जिन से मजलिस फैजान मदीना जो है वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। आज हमसे जुदा हो रही है मजलिस से बैरून मुल्क। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चलें, ये हरमैन तय्यबैन के कुछ तबरुकात भी हैं आपके लिए माशाअल्लाह। चलें जनाब, ये आपके लिए कुछ मदनी सूट्स भी हैं और आपके लिए इंशाअल्लाह 4100 के मदनी चेक्स भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। चलें। अरे चलें, अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। देखना यह है कि 4100 रुपए का मदनी चेक किन को मिलता है। अब अगर पीछे वालों का नंबर आ जाए तो अब नाराज मत होइएगा। बहुत हिलाया इन्होंने और कोशिश तो बहुत की है इन्होंने जनाब। फिर नंबर तो 100 से ऊपर ही है। अब नसीब कौन लेकर आया हम क्या जाने आज किसके नसीब में ये भी 4100 का। जी 4100 का चेक देंगे हम। और 130 से लेकर 140 के नंबर के इस्लाम पे हाथ उठाएं। 130 से 140, 133, 133 नंबर के इस्लाम पे तशरीफ ले आए। अरे वाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, नंबर इनका चेक कर लीजिए और इन्हें इंशाअल्लाह 4100 रुपए का मदनी चेक पेश करेंगे। दूसरा इनाम देंगे मदीने की तस्बीह और मकतबतुल मदीना से कोई भी वो किताब लेना चाहें, वो पर्ची भी मैं निकाल रहा हूं। जी 133 नंबर के इस्लाम भाई आ जाएं। जी आ रहे हैं। चलें भाई, अब करीब का नंबर आ गया है। 50 से लेकर 100 नंबर के दरमियान ये नंबर है। 70 से लेकर 80 के दरमियान यह नंबर है। 73 नंबर इस्लाम भाई हैं, खड़े हो जाएं। 74 नंबर वो भी खड़े हो जाएं। सिर्फ 74
74, ارے اور 75 نمبر والے مدینے کی تسبیح لائیں بھائی. ان تینوں کو ایک ایک مدینے کی تسبیح دے دیں اور نمبر ہے 74. سبحان اللہ. اور یہ مکتبۃ المدینہ پہ ہی کھڑے ہیں. چلیں جناب, آپ ہی کا نمبر نکل آیا ہے, تو اب آپ خود ہی کوئی تحفہ لے لیجئے گا اور سب کو تینوں کو مدینے کی تسبیح دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے دستے مبارک سے 4100 کا 4100 کا چیک آپ کا ہوا. ماشاءاللہ آپ کا نمبر دکھا دیا تھا, چیک کر لیا نمبر, ٹھیک ہے 133. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھیے, اللہ مبارک کرے آپ کو. آئیے مل کر اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سماع. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے